الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معلومات اسلام کی معزز سامعین، روزہ توڑنے اور چھوڑنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیسا ہے، یہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ کسی شرعی مجبوری میں تو جائز ہے کہ روزہ توڑ دے، نہ رکھے، چھوڑ دے، مثلا مرض یا سفر ہے تو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ یہ فعل گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ چھوڑنا دو طرح کا ہے، اس کا اقراری ہو کر چھوڑے غفلت سے، یا اس کا منکر ہو کر چھوڑے جان بوجھ کر۔ تو اگر غفلت سے اس کا اقراری ہو کر چھوڑا یا توڑا، فرضیت مان رہا ہے، پھر وہ جہنمی ہے اگر توبہ نہ کرے، اور اگر منکر ہو کر چھوڑا یا توڑا تو ایسی صورت میں کافر ہے۔ الترغیب و ترہیب میں ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے کڑے اور ستون تین ہیں: کلمہ شہادت، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور حضور کے رسول ہونے کی گواہی دینا، 5 فرضی نمازیں اور ماہ رمضان شریف کے روزے۔ من تارک منہن واحدۃ فہو بہا کافر حلال الدم، جس نے ان 3 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا اور اسے چھوڑ دیا وہ کافر ہے، اس کا خون حلال ہے، مباح ہے، اس کے نفل اور فرض مردود ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایسا شخص اگر ساری عمر روزے رکھے، جس نے ایک روزہ توڑا یا چھوڑا تو ساری عمر کے روزے بھی اس فوت شدہ روزے کے ثواب کا وصول نہیں کرا سکتے، وہ ثواب اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا من افطر یوم من رمضان، جس نے کوئی ایک روزہ توڑا ماہ رمضان کا، من غیر رخصت، بغیر شرعی اجازت کے، ولا مرض، بغیر کسی بیماری کے، لم یقضہ صوم الدہر وان صامہ، اس کا ازالہ پورے زمانے کے روزے بھی نہیں کر سکتے اگر وہ پورا زمانہ روزے رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 4 فرائض ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج، چاروں کرے تب فائدہ ہوگا، ان میں ایک بھی چھوڑ دیا باقی تینوں سے فائدہ نہیں دیں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، فرمایا من اتی بثلاثۃ لم یغنین عنہ شیئا، 3 کرتا ہے چوتھا نہیں کرتا تو وہ 3 بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث شریف ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھے بلند پہاڑ پر لے گئے، وہاں دوزخی گھٹنوں کے بل لٹکے ہوئے تھے، عذاب پا رہے تھے، ان کے جبڑوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء، یہ لوگ کون ہیں؟ تو فرشتوں نے مجھے بتایا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ توڑ دیتے تھے، ابھی روزہ افطار کرنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، پہلے ہی اس کو افطار کر لیتے تھے، یعنی توڑ دیتے تھے۔ تو یہاں وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے والوں کے لیے بھی مقام عبرت ہے۔ امام نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑا
ثلاثۃ آلاف من یوم، وہ اس کے بدلے میں 3000 روزے رکھے اور اللہ سے معافی بھی چاہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یجب فی کل یوم 30 یوما، جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی توڑا یا چھوڑا وہ اس کے بدلے میں 30 روزے رکھے اور اللہ سے معافی بھی مانگے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا ایک روزہ توڑا یا چھوڑا فی کل یوم 12 یومن، وہ 12 روزے رکھے ایک دن کے بدلے میں۔ اور عام علماء اکرام نے فرمایا کہ جس نے ایک روزہ چھوڑا وہ اس کے بدلے میں ایک ہی دن کا روزہ رکھے۔ عام علماء اکرام نے اس آیت مبارکہ سے دلیل لی فعدۃ من ایام اخر، کہ جس نے جو روزہ قضا کیا وہ بعد میں اس کے بدلے میں روزہ رکھ لے۔ یہاں یہ بات آپ کے خیال میں رہنی چاہیے کہ روزہ توڑا اس کا کفارہ تو وہی ہے کہ ایک روزہ توڑنے کے بدلے میں وہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ 3000 روزے توبہ کے رکھے یا 30 روزے توبہ کے رکھے یا 12 روزے توبہ کے رکھے، وہ کفارہ اس میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزوں پر استقامت کی نعمت اور دولت سے مالا مال فرمائے۔